الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات علیہ میں آپ تمام عزاداران سید الشہداء، آپ تمام جوانوں کا، آپ تمام ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں کا یہ محسوس کرے گا کہ جس حسینیت کو اس نے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا وہ آپ کے مجمع میں بیٹھ کے ضرور محسوس کر سکتا ہے آپ کی دھڑکنوں کی صداؤں سے۔ دور اور بہت دور سے بھی لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے، دہیاور کے جوانوں سے کہوں گا، مسلسل مجلسیں پڑھ رہا ہوں، ہر دن 2 مجلسیں، آج 3 مجلسیں مجھے پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے بلگرام جانا ہے، کل پھر 2 مجلسیں مجھے پڑھنی ہے۔ یہ آخری قصہ ہے جو مجھے بھی پیش کرنا ہے، آپ کو بھی پیش کرنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے برس ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ حسین کی بارگاہ میں خلوص چلتا ہے، صرف خلوص۔ آج دیکھیں میرے سامنے یہ مجمع ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے دور تک میرے لیفٹ اینڈ رائٹ سر ہی سر ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میری وجہ سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ ایک 4 سال کی بیٹی ہے نا حسین کی، جسے راہ میں بے پناہ ستایا گیا۔ وہ جو آپ کا مولا ہے نا، جو بار بار اپنے بہن کے پاس آ کے بہن سے باتیں کر رہا ہے، وہ جو آپ کا مولا ہے نا جس کا نام سید سجاد ہے، وہ جو شہزادی ہے نا جن کا نام زینب ہے، یہ جب وقت آتا ہے نا تو پرسہ دینے لوگ نکل آتے ہیں، چونکہ قدم سے چل کے نہیں آتے، ان کا خون ہے جو انہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں بڑے آرام سے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، یہاں سے تقریر شروع کرتا ہوں۔ کبھی مجلس کرو، کبھی عالم کو بلاؤ، عالم کے بلانے کے پہلے کم سے کم اپنے وقت کے امام سے کہو کہ میں نے ایک مجلس برپا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مولا مجلس کرنا میرا کام ہے، کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ یقین جانو اور یقین رکھو کہ کبھی بھی مجمع کی کمی نہیں ہوگی۔ حسینی بہت ہیں بھرے ہیں اس پورے علاقے میں۔ میں شکر گزار ہوں میرے چھوٹے بھائی ایس پی انٹل سنجیو تیاگی کا، ان کے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر خان صاحب کا، اور وہ سارے لوگ جو انٹیلیجنس سے یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کا۔ یہ جو انتظامات میں ایڈمنسٹریشن کی جو بھاگے داری ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، وہ سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں، حتیٰ کہ میں دہیاور کے جوانوں کی طرف سے انجمنوں کا کہ وہ وقت پہ آ سکے۔ اب اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے تقریر شروع کروں۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے مولائی بنایا، ماویائی نہیں بنایا۔ یہاں سے گفتگو شروع کروں، اگر میرے ساتھ رہو تو یہاں سے بات شروع ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جسے مانتے ہیں، ہم جسے پیار کرتے ہیں، ہم جس پر جان چھڑکتے ہیں، ان کا نام ہے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
सब कुछ उनके लिए, सब कुछ। अब योकला में बहुत बड़ा जुलूस था, सुन्नी आलिम दीन बैठे हुए थे, मुझसे कह रहे थे मैं आपसे सुनना चाहूंगा। मैंने कहा मैं आज आपको शियत सुनाऊंगा। मेरे जुमले ये थे, मैंने कहा कि अंग्रेज तारीख लिखने वाले ने जब एक किताब लिखी कि वो 100 लोग जिन्होंने दुनिया को इम्प्रेस किया और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वर्ल्ड में, जब उसने फहरिस्त लिखी ना तो उसने सबसे पहले मोहम्मद का नाम लिखा, सबसे पहले मोहम्मद का नाम लिखा, चौथे नंबर पे ईसा का नाम लिखा। उससे किताब के विमोचन में पूछ लिया गया कि इतनी बड़ी बात आपने लिखी है, आप तो खुद क्रिश्चियन हो, आपको तो अपने लीडर का नाम लिखना चाहिए, फिर आपने मोहम्मद का पहले, ईसा का चौथे नंबर पे, मामला क्या है? कुछ एविडेंस है आपके पास, कुछ सबूत है? उसने कहा ये भीड़ जो है ना, इसी में से सबूत दिखा दूंगा। लोगों ने कहा वो कैसे? कहा बताइए, अगर इजाजत हो तो मैं अभी सबूत दिखाऊं। कहा जरा सबूत दिखाइए। उसने लोगों से पूछा कि भाई तुम में से मुसलमान कितने हैं? भीड़ ज्यादा थी, 10-12 मुसलमान थे। जो मुसलमान थे उन्होंने हाथ उठा के कहा हम मुसलमान हैं। उसने पलट के कहा अगर मोहम्मद चाहे तो तुम जान निछावर करोगे या नहीं करोगे? 12 के 12 मुसलमानों ने कहा कि अगर मेरा रसूल चाहे तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अगर रसूल चाहे तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने लोगों के दरमियान ये साबित कर दिया कि आज भी 1400 बरस के बाद मुसलमान अपने नबी को इतना चाहता है कि अगर नबी चाहे तो वो अपनी जान उस पर कुर्बान कर देगा। कुछ बात समझ में आई तुम्हारे? इस ईसाई ने दुनिया को बताया, इस ईसाई ने दुनिया को बताया कि मुसलमानों की जान मोहम्मद में बसती है, मुसलमानों की जान मोहम्मद में बसती है। जरा कुछ देर के लिए शियत का चश्मा चढ़ा लो, तब दिखाई देगा कि मोहम्मद की जान हुसैन में बसती है। नजदीक जाके देखोगे तो फिर मोहम्मद की जान अली में बसती है, मोहम्मद की जान फातिमा में बसती है, मोहम्मद की जान पंचतन में बसती है। आपको पता है वक्त बहुत कम है, लेकिन इसी कम वक्त में एक पूरी दास्तान मुझे आपको सुनानी है ताकि एक मौजू आप तक मुंतकिल हो जाए और रब्ते मसाइल पे मैं आ जाऊं। एक बात याद रख लेना, मकान से दूसरा मकान ले लोगे, गाड़ी से दूसरी गाड़ी ले लोगे, इबादत से दूसरी इबादत कर लोगे, मुल्क बदल के दूसरा पासपोर्ट ले लोगे, जो चाहोगे कर लोगे, एक नहीं हुआ दूसरा कर लोगे। सब में ऑप्शन चलता है, अली में कोई ऑप्शन नहीं चलता। मैंने बहुत बड़ा जुमला सलामत रहो, साथ मिलके एक जुमला कहूं, अली में कोई ऑप्शन नहीं चलता। अब फिर जुमला बदल रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे मार्केटिंग देखने वाले हैं, बहुत सारे जॉब करने वाले हैं। हर चीज में डिस्काउंट चलता है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें डिस्काउंट का चलता हो। दुनिया के मामलात में डिस्काउंट चलता है, अजीजदारी में डिस्काउंट चलता है, शादी के खर्चे में डिस्काउंट चलता है, जिंदगी के मामलात में डिस्काउंट चलता है, लाइवलीहुड में डिस्काउंट चलता है, घर के मामलात में डिस्काउंट चलता है। अरे शरीयत में भी डिस्काउंट चलता है। वो नमाज तो कभी नहीं छोड़ी जा सकती, छोड़े जाने पे माफ नहीं की जा सकती, उसमें भी डिस्काउंट चलता है। सफर कर लो तो 4 की 2 हो जाएगी। हर चीज में भैया, हर चीज में डिस्काउंट चलता है, हर चीज में डिस्काउंट चलता है, मगर विलायत ऐसी शय है कोई डिस्काउंट नहीं चलता। लेकिन विलायत सफर में है तो भी माफ नहीं, हजर में है तो भी माफ नहीं, दिन में है तो भी माफ नहीं, रात में है तो भी माफ नहीं। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक अगर माँ ने तेरा नाम रख दिया है तो तेरा नाम जब तक रहेगा विलायत का तुझे हिसाब किताब यहाँ भी देना होगा, वहाँ भी देना होगा। गुरु पढ़े मोहम्मद
کے امام کی ولایت، ہر زمانے میں اس وقت کی امام کی ولایت. ایک بات بتانا مجھے، سوچ کے بتانا ذرا، دماغ لگانا اور سوچنا. حور تھا نہ کربلا میں، حور تھا نہ کربلا میں، حور تھا. حور کے ساتھ نماز تھی کہ نہیں تھی؟ نماز تھی کہ نہیں تھی؟ حور کے ساتھ تلاوت کلام پاک تھا کہ نہیں تھا؟ حور کے ساتھ عبادتیں تھی کہ نہیں تھی؟ حور کے ساتھ دعائیں تھی کہ نہیں تھی؟ مگر حور کے ساتھ حسین نہیں تھا، تو پھر علیہ السلام نہیں تھا. بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے سامنے کہا ہے، قسم خدا کی تمہارے ایمان کو قوی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی حور کے ساتھ نام تھا، حور کے ساتھ اسٹیٹس تھا، حور کربلا میں تھا، حور کے ساتھ فوج تھی، حور کے ساتھ سپہ سالاری تھی، حور کے ساتھ اسٹیٹس تھا، حور کے ساتھ اس وقت کا نام دین تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ جو بھی دین ہوگا اس وقت کا وہ اس کے ساتھ تھا. حور کے ساتھ سمودائے تھا، حور کے ساتھ سپورٹ تھا، حور کے ساتھ بادشاہت تھی، حور کے ساتھ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، مگر علیہ السلام نہیں تھا. وہی کربلا تھی مگر علیہ السلام نہیں تھا. تو ساری زندگی حور کا سفر جاری رہا، علیہ السلام نہیں ہوا. وہ چند قدم حسین کی طرف کیا بڑھا کہ علیہ السلام بن گیا. حسین کی طرف کیا چلا کہ علیہ السلام بن گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر نماز ہے اور علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں، سجدے ہے علی حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں، قرآن ہے علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں، کعبے کے چکر ہیں علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں، سفر عرب تک ہے حسین اور علی نہیں کوئی فائدہ نہیں. مگر جب نجف سے کربلا کے درمیان پہنچ جاؤ اور تمہیں لگے کہ حسین مل گیا، تمہیں لگے حسین مل گیا، تو سمجھو کامیاب ہو گئے. مگر ایک شرط ہے، حسین جسے ملتا ہے اسے بدل دیتا ہے. میں ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے پچھلی تقریروں میں یہ جملہ کہا، بھئی حسین تک پہنچنے کی علامت ہے نا، نشانی ہے. جب حسین تک پہنچ جاؤ گے تو حسین تمہیں بدل دے گا، حسین تمہیں بدل دے گا. وہ بدلاؤ اپنے اندر محسوس کرو گے، حسین تمہیں بدل دے گا. چونکہ حسین کی ذات ہی ایسی ہے، جو آتا ہے وہ بدل جاتا ہے. خاک آتی ہے خاک شفا بن جاتی ہے، جانور آتا ہے ذوالجناح بن جاتا ہے، پتھر آتا ہے در بن جاتا ہے، گنہگار آتا ہے حر بن جاتا ہے. ان میں سے کوئی بیوقوف نہیں ہے. ہمارے بھارت، ہمارے دیش، ہمارے ملک الحمدللہ جتنے ہمارے فقیر دھاری ہیں، جتنے امامے والے ہیں، جتنے مولوی ہیں، ان میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. سب ماشاءاللہ سے الحمدللہ سرحد کے پار ہے. ہاں بالکل ایسے جاگ کے سننا اور سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا. سرحد کے پار ایک میں نے کانپور میں جملہ کا ہے جو بیٹھے بیٹھے کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ انہی شیعوں نے حسین کو بلایا اور انہی شیعوں نے حسین کا قتل کیا، انہی شیعوں نے حسین کو مارا. ارے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، 1 کلو دودھ لے لوں اور دوسرا کلو دودھ لے لوں اور دونوں دودھ تمہارے سامنے ہو اور 1 کلو دودھ پھٹ جائے تو پھر دودھ کسے کہا جائے گا؟ پھٹے ہوئے کو یا جو نہیں پھٹا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ نا، دودھ کسے کہا جائے گا؟ رنگ کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ لیٹر کی ویلیو کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ کرنسی کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ کہیں نہیں مولانا، پھٹے ہوئے کو دودھ نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ اس ذات میں رہا ہی نہیں، اس کی ذات ختم ہو گئی.
بھئی ہم اپنا سینہ چھلنی کرتے ہیں، ہم اپنی پیٹھ چھلنی کرتے ہیں، ہمارے بچے سینوں پہ ہاتھ مار کے سکون کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کی قسم وہ ماں اچھے سے بات نہیں کرتی اپنے بچے سے جس نے 7 محرم اور 8 محرم کو ماتم ٹھیک سے نہ کیا. ہمارے یہاں ہماری ماؤں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے. میرے عزیزوں، میں ان سے گزارش کروں گا جو سامنے کھڑے ہیں، بس 2-4 منٹ مجھ سے مسائل سن لو. اگر بیٹھ جاؤ گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا. مجھے پتا ہے زمین پہ بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، لیکن شام غریبہ تو نہیں ہے نا. تم پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے نا، خیمے تو نہیں جلائے گئے ہیں نا، گھر سے بھوکے اور پیاسے تو نہیں ہونا. بھئی یہ علماء بیٹھے ہیں، میں اسے پوچھتا ہوں کیا کہیں بھی کسی کتاب میں تو دکھا دو کہ سجاد نے کبھی بھوک کا تذکرہ کیا ہو؟ کہیں دکھا دو کہ سجاد نے اپنی پیاس کا تذکرہ کیا ہو، کسی سے کہا ہو مجھے پیاس لگی ہے. علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے، وہیں سے شروع کرتا ہوں. مرحوم کہتے تھے 28 رجب کو جب مدینے سے ذہن میں رہے کہ 10 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی اور مجھے اس سے پہلے مسائل ختم کرنا ہے. علامہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب 28 رجب کو حسین گئے ہیں نا اپنی بہن زینب کو لینے کے لیے، ہاں یہ حسین اور زینب اور حسین اور زینب، حسین اور زینب سنتے ہو نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بہن کا خیال کرو، بہن کا خیال کرو. اس ملک میں جو سب سے بڑی ہم کمیاں کرتے ہیں، اپنے بہن کی خدمت نہیں کرتے. ہم اپنے بہن سے خدمت لیتے ہیں، بہن کی خدمت نہیں کرتے. خدمت کے نام پہ ہم نے جہیز کے کچھ سامان خرید لیے، اس کی ڈولی اٹھائی، اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، سال میں 1-2 بار بلا لیا. خدا کی قسم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر تمہاری بہنیں ناراض ہیں. اگر تمہیں ذرا بھی قدر شہر سے محبت ہے، یہاں سے جا کے حساب کرنا کہ ابا نے اپنی بہن کو کیا دیا اور میں اپنی بہن کو کیا دے رہا ہوں. تمہیں معلوم ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، رجب علی فریاد کا ہی واقعہ ہے. وہ بڑے روحانی، بڑے عظیم شخصیت تھی. اس نے ان سے وہ کہیں جا رہے تھے اور ایک آدمی تھا جو اپنی آفس کی فائل بھول چکا تھا، پریشان تھا بہت. تو لوگوں نے کہا بھائی کیا پرابلم ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں تمہیں واقعہ سنائی دیتا ہوں تاکہ محسوس کر سکو رشتوں کو. رشتے مر رہے ہیں، رشتوں کو زندہ رکھو، رشتوں کو زندہ رکھو. تمہارا موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہو چارج کرنے کے لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کون تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، پر موبائل میں کوئی تمہیں دعا دینے والا نہیں ہے، بہن دعا کرنے والی ہے. آنچل اٹھا کے تمہارا. تو ولی خیاط گزر رہے تھے بازار سے، وہ آدمی بہت پریشان اپنے کسی دوست سے کہتا ہے میری فائل نہیں مل رہی ہے، بہت پریشانی ہے. جب علی جا رہے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے، عرفانی شخصیت ہے. پاس میں جا کے کہتا ہے کہ میری فائل گم ہو گئی ہے. کہا اپنی بیوہ بہن کو 4 سال سے دیکھنے نہیں گیا اور چاہتا ہے کہ اللہ تیری مدد کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ پریشان تھی، یہ معاملہ ان کو کیسے پتا؟ عرفانی شخصیت تھی بہت. گھر آیا اور فوراً ہی چیزوں کو خریدا بازار سے اور گیا اپنی بیوہ بہن کے پاس بیٹھ کے آیا. 4 سال ایک بہن نے بھائی کو نہیں دیکھا. آپ انداز لگا سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جب بھائی بہن کے گھر جاتا ہے نا تو اس کی خواہش رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کر دے. اور خاص کر وہ بہنیں جو بڑے گھر کی ہیں لیکن شادی ان کی بڑے گھروں میں نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ کیسے شوہر کی عزت کو سنبھالنا ہے، گھر کے اور دروازے کی چوکھٹ کی عزت کو سنبھالنا ہے، بھائی کو دیکھنا ہے. یہ بڑے مسئلے انہیں محسوس کرنا. تو اس نے خدمت کی اپنے بہن کی اور خدمت کر کے واپس آیا. گھر میں اسے فائل مل گئی. تمہارا کوئی بھی کام اگر نہ ہوتا ہو، قسم کھا لو کہ تم اپنی بہن کے دل کو خوش کرو گے، یقیناً وہ تمہارا کام ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جس زینب کا ماتم کرتے ہو نا، وہ زینب اپنے بھائی حسین کو بہت چاہتی ہے. جزاکم اللہ. جناب زینب اتنا چاہتی تھی، کیا بتاؤں. جیسے علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جیسی آمادگی کر لی نا، جناب زینب نے تیاری کر لی. حسین نے کہا بہن میں لینے آ گیا ہوں، چلنا ہے.
تو پتہ ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ بس میری ایک خواہش ہے، میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لا دے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سید و سردار، میری بس ایک خواہش ہے، میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین نے ابا اٹھائی، کندھے پہ ڈالی، گھر سے باہر چلے گئے، علی اکبر نکل گئے، عباس نکل گئے، بعد سید سجاد کھڑے تھے، فرمانے لگے لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آ کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں چلو، بابا نے چلنے کو کہا ہے، پر ایک سوال ہے سجاد کا، بابا آیا تھا آپ نہیں گئی، چچا آئے تھے آپ نہیں گئی، بھیا علی اکبر موجود تھا آپ نہیں گئی، پھوپھی اماں میرے ساتھ کیوں چل رہی ہیں؟ سجاد کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بند کر کے فرمایا اللہ اس کا جواب 11 محرم کو دوں گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ اب لوگ کربلا میں 11 محرم آ گئی، کربلا میں قافلہ تیار ہو گیا، اب تمہیں جملے کہنے جا رہا ہوں، سمجھنا تمہیں ہوگا سادات اور غیر سادات دونوں موجود ہو، مولائی ہو، جملہ پڑھنے کے بعد ٹھہروں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے سید سجاد کے بعد زینب نے بیٹھے کہا میرے لال چلو کربلا سے جانا ہے۔ پھوپھی اماں ساری تیاریاں ہو چکی، پھوپھی میں آپ کو سوار کروں گا، آپ جانتے ہیں سید سجاد بیمار ہے، پھوپھی میں آپ کو سوار کروں گا، ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، گلے میں توپے خاردار۔ سید سجاد گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھے، اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا، حسین کا بیٹا گر گیا، میں نے تو پڑھ دیا مسائل سے، علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا، حسین کا بیٹا گر گیا، 3 بار جیسے تیسری بار زینب نے پاؤں رکھا، اس سے پہلے اپنی پیٹھ جھکا کے پھسا گئی، اے میری بیوی میرے پیٹھ پہ قدم رکھ کے سوار ہو جا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو کربلا سے قافلہ نکل چکا، بولو کوفے قافلہ آ گیا، چند جملے مسائل کے سن لو اور مجلس تمام ہے، بولو کوفے قافلہ آ گیا۔ بولو ایک بہن ہے جو بار بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہے، سر میں آنکھوں کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں خون کے چہرے سے نکلتے ہوئے آنسو کو دیکھتی ہے، پتہ نہیں اگر محسوس کر پاؤ سوال کرتی ہے بھیا ساری قربانیاں اس لیے دی کہ تو غمگین نہ ہو، آواز آئی زینب دربار میں چلی جا، لو زینب کوفے کے دربار میں چلی گئی، لو زینب شام کے بازار میں بھی چلی گئی، مگر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں زینب بیٹھ جاتی ہے، ظالم بڑھ کے سید سجاد کے پیٹھ پہ تازیانوں سے وار کرتا ہے، سید سجاد اٹھے، پھوپھی اماں تازیانے صحیح نہیں جاتے، پھوپھی آپ کیوں بیٹھی ہے؟ میرے لال میرے تلوے پھٹ گئے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، جیسے ہی سید سجاد نے پیٹھ کی طرف اشارہ کی یا علی کہہ کے زینب کھڑی ہو گئی۔ بس ایک آخری جملہ مسائل کا اور مجلس تمام ہے، میں تمہیں واپس کوفے لاتا ہوں، علی کی شہادت کے قریب لے کے چلتا ہوں، زینب اپنے بابا کے سر کے زخموں کو دیکھ رہی ہے، سوال کیا میری لاڈلی اتنا گریا کیوں ہے؟ بابا تیرے سر میں زخم پڑا ہے، اے بیٹی جب ایک زخم نہیں دیکھ سکتی تو ہزاروں زخم حسین کا کیسے دیکھے گی؟ جزاکم اللہ۔ لو علی کا آخری وقت تھا، علی کا آخری وقت تھا، علی نے سب سے وصیتیں کرنا شروع کر دی، لو حسین سامنے آگے بیٹھ گئے، حسین سے گفتگو ہو رہی ہے، حسین کہتے ہیں بابا زمین خریدی ہو، بابا زمین خریدی ہو، نہ آنا ہو مت آنا، بابا خیمے بدل دوں، نہ آنا ہو مت آنا، بابا
شہید ہو جائے نہ آنا ہو مت آنا، بابا اقربا کے لاشیں اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا، بابا اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکالوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا اصغر کے گلے سے تیر نکالوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا خیمے جل جائیں نہ آنا ہو مت آنا، پر بابا جب میری بہن دربار میں اکیلے جا رہی ہو، اے بابا ضرور آنا۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے صبر حسین، اور ہائے کربلا سے شام تک زینب کا زمان۔ جزاکم اللہ، بس آخری جملہ۔ ایسے رویا کرو کہ اس علاقے کے باہر کے علاقوں سے کوئی مسافر جا رہا ہو تو تمہاری کرب سے بھری ہوئی آواز کو سن کے یہ یقین کر لے کہ ان کا کوئی مر گیا، انہیں یقین ہو جائے کہ یہ آج یتیم ہو گئے۔ جملہ سننا، وہی زینب کربلا آ چکی ہے، کربلا آ چکی ہے، روتے روتے کہتی ہے بھیا چادر دے کے دین بچا لیا، بھیا خیموں سے سجاد کو بچا لیا، بھیا سکینہ منل بچا پائی، بھیا تیری زینب اکیلے آ رہی ہے۔ ہائے کربلا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا اس مجلس حسین کے صدقے جو کوئی جہاں کہیں بھی اس ملک میں علی ولی اللہ کے رہا ہو، الہی اس کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، الہی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل جل کے اپنے ملک کی انسانیت کی، اسلام کی اور شیعت کی مدد کر پائیں۔ گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔